Honorable Syed Qaim Ali Shah Sahab. اور ان کے کارنامے، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، جیل، کوڑے، بہت سی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں. تو ایوب خان کے خلاف کئی پارٹیاں اور بھی تھیں جو چاہتے تھے، بظاہر چاہتے تھے کہ ملک میں جمہوریت ہو، انسانی آزادی ہو، فنڈامنٹل رائٹس ہوں، اور ایوب خان جو ڈکٹیٹر ہے اس کو جانا چاہیے. لیکن جرأت کسی نے شاید اتنی نہیں کی، اور بھٹو صاحب نے خاص طور پہ 71 کی جنگ کے بعد تاشقند کے سلسلے میں ڈس ایگری کیا ایوب خان کو، اور ان کو استعفیٰ دے کر میدان میں آئے. اس سے پہلے جو ان کے کارنامے تھے وہ بھی عجیب تھے، وہ بھی بولنے کے لیے لائق ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں کہا 1000 سال بولوں گا، 1000 سال پاکستان جدوجہد کرے گا سیکورٹی کونسل میں. سر آپ کنٹینیو کریں. جی، سیکورٹی کونسل میں اور کوئی نہیں تھا بولنے والا. شہید بھٹو کو کہا گیا، وہ ایگری نہیں کر رہا تھا اس گورنمنٹ سے، کہا گیا کہ آپ جائیں. تو وہاں وہ بولے، جذبے سے بولے. یہ ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا، اور اس لیے کشمیر کے لیے آج تک جدوجہد ہو رہی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہزاروں سال کشمیر پر جدوجہد کریں گے. تو جناب ایوب خان کے بعد جب وہ ریزائن کر کے آئے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا. راولپنڈی سے لے کر لاہور تک لوگ ہی لوگ تھے، پورے اسٹیشن بھرے ہوئے تھے. اور جب لاہور میں اترے اور تھوڑے الفاظ کہے، لوگوں نے آنسو بھی بہائے اور ویلکم بھی کیا. اور یہ بھی ایک تاریخ ہے، عام طور پہ بہت لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ ایک شخص نے آنسو بہائے اتنے کہ وہ رومال جو تھا گیلا ہو گیا. کئی لوگ آئے کہ یہ رومال ہمیں دو. آخر وہ رومال 30,000 اس زمانے میں 30,000 روپے میں بکا. تو یہ شہید بھٹو کی اس وقت جو تھی شہرت تھی اور پاپولرٹی تھی کہ لوگ اتنے آئے. اس زمانے میں گورنر تھے کالا باغ، اور کہتے تھے بڑا سخت آدمی ہے، اور لوگ بات کرنے سے گھبراتے تھے. اب میں بیچ میں نہیں بولوں گا کہ ہم نے کیا کہا تھا ان کو. بہرحال بول سکتے. کالا باغ نے جو ان کا سخت دشمن تھا بھٹو صاحب کا، بول چال نہیں تھی، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا کہ آپ آ کے میرے ساتھ لنچ کریں. یہ اس حد تک کی ابتدا تھی شہید بھٹو کی شہرت کی کہ وہ آدمی جو سخت ترین دشمن شہید بھٹو کا اور ڈکٹیٹر تھا، اس نے بھٹو صاحب کو بلایا اور کہا، لنچ پہ کہا کہ آپ صحیح ہیں، میں غلط تھا، اور آپ جدوجہد جاری رکھیں. ان کو انکریج کیا. اس پر ایوب خان نے اس کو نوٹس دیا کہ یہ کیا کیا، میرے دشمن کو تم نے کھانے پہ بلایا. تو انہوں نے کہا میں سب صحیح سمجھا، اس لیے اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. یہ حالات تھے اس وقت. اور پھر شہید بھٹو کو کہا گیا کہ مختلف پارٹیوں نے کہا، بھاشانی نے بھی کہا، یہاں کے شوکت حیات تھے لاہور میں، انہوں نے آفر کیا کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. ولی خان نے کہا آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. لیکن اپنے دوستوں سے انہوں نے مشورہ کیا تو ان سب نے کہا نہیں جناب، آپ کی اپنی حیثیت ہے،
اور اس وقت جو فضا ہے، میں کہتا ہوں اس پاکستان میں بھی فضا ایسی تھی کہ وہ لوگ ویلکم کرتے بھٹو صاحب کو، اور ویلکم کیا. ان کو کہا نہ آپ کسی اور پارٹی میں نہ جائیں، آپ اپنی پارٹی بنائیں. اس پر جو پارٹی کے اصول تھے فنڈامنٹل رائٹس کے سلسلے میں، یا بنیادی جو کانسٹیٹیوشن بنائی، وہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں نے اب پڑھی ہوگی، وہ پڑھنے جیسی ہے اس وقت کے حالات کو. لیکن میں کہتا ہوں آج کے حالات میں بھی وہ جو ہے ضرورت ہے اس کی کہ اس پر عمل کیا جائے. تو جناب کانسٹیٹیوشن جو پارٹی کی تھی اس کو بھی ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، بیسک جو پارٹی کا ڈاکیومنٹ ہے. پھر یہی جو بتایا انہوں نے 1967 میں کنونشن ہوا ڈاکٹر مبشر کے گھر، وہاں یہ پارٹی بنی. یہ پرنسپل سب نے ڈسکس کیا اور بہت ہی انٹیلیجنٹ اور اچھے اچھے لوگ جو تھے پارٹی میں شامل ہوئے. جدوجہد شروع ہوئی، جہاں جاتے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے. مجھے اپنی یاد ہے کہ رات کا سردی کا زمانہ، لوگ آگ جلائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے کہ شہید بھٹو یہاں سے صرف پاس کریں. بات کرنے کے لیے لوگ آگے آ کے گاڑی کے سامنے گر جاتے کہ جی بات کریں، آپ ہم سے بات کریں. اتنا اشتیاق لوگوں کا شہید بھٹو کے لیے تھا. تو انہوں نے جدوجہد شروع کی. پشاور نہیں، بلوچستان نہیں، کے پی نہیں، پورا سندھ انہوں نے رات کو دن کو. یہ بھی مجھے یاد ہے کہ 104 ان کا بخار تھا، انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا. لوگوں نے کہا نہیں آرام کریں، آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، لوگ میرے لیے انتظار کریں اور میں بخار میں کہوں کہ 104 بخار ہے اس لیے نہیں آ سکتا، جاؤں گا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب لے گا تو لے لے گا جب چاہے، لیکن میں ضرور جاؤں گا ان کے پاس. تو ایسے ہی انہوں نے جدوجہد کی اور چند سال میں ایوب خان مجبور ہوا کہ وہ کہے گول میز کانفرنس کرتے ہیں، جو سارے پارٹیز ہیں جمع ہوں، جو وہ فیصلہ کریں میں وہ فیصلہ کروں گا. وہ گول میز کانفرنس انہوں نے بلائی، ایوب خان نے. سارے پارٹیز گئے، شہید بھٹو نہیں گیا. اس نے کہا کس حیثیت میں تم کو میں سلام کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے بلانے والے؟ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں، تو اس لیے میں نہیں آؤں گا. اور یہ ایک بڑی وجہ تھی، نہ جانے کی وجہ سے ایوب خان مجبور ہوئے کہ وہ استعفیٰ دے دے، نہیں تو وہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے. یہ پارٹیز پہلے ہی جدوجہد کر رہی تھی. ANPP، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان تو نہیں تھے، 5 صوبے تھے. تو سب کہتے تھے کہ یہ جائے، لیکن کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایوب خان کو کہے، نکالے یا جدوجہد کرے کہ جدوجہد کے تھرو وہ چاہے. جب یہ بھٹو صاحب نے کہا شہید نے کہ نہیں اس میں نہیں جانا چاہیے، تو کچھ پارٹیز گئیں، لیکن خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاد کیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. ان کو گرفتار بھی کیا گیا، میاں والے جیل میں رکھا گیا تھا ان کو. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ میاں والی جیل پاکستان میں مشہور تھی سختی کے لحاظ سے. وہاں مچھر تھے اور یہ ریٹ تھے، ہر قسم کے جانور تھے. جانوروں کو بھی میں سمجھتا ہوں نہیں رہ سکتے تھے، ایسا جیل تھا. وہاں وہ رہے، ہمت کے ساتھ رہے، لیکن پیچھے سے انہوں نے اتنے تھوڑے عرصے میں جناب ایسی پارٹی بنائی کہ میدان میں نکلے سارے ورکرز اور جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی میدان میں آئے. اتنی جدوجہد تیز ہوئی کہ ایوب خان کو استعفیٰ دینی پڑی، مجبور ہو گیا. لیکن جو ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ جمہوریت ملک میں آئے اور الیکشن ہو، وہ انہوں نے نہیں کیا. مجبور ہو کے انہوں نے
اس کو موسیٰ خان تھا، کون تھا جنرل، اس کو حوالے کیا اور آپ چلے گئے. تو موسیٰ خان تھا، موسیٰ خان تو نہیں، ہاں یحییٰ خان تھی، یحییٰ خان تھے، وہ آیا میدان. اس کی پالیسی اپنی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. انہوں نے ہر پارٹی کو الگ الگ بلایا، کسی کو کہتا یہ آدمی آپ کے خلاف ہے، کسی کو کہتا یہ ملک کے خلاف ہے، کسی کو کیا، کسی کو کیا. اس میں عام بات جو تھی جناب وہ یہ تھی کہ یحییٰ خان نے کنڈیشنز رکھی تھی کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن بنانی ہے 120 ڈیز میں، اور اگر آپ 120 ڈیز میں کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے تو پھر میں بیٹھا ہوں اور میں حکومت کروں گا. آپ آپس میں نہیں بن سکتے تو عوام کو کیسے آپ فالو کریں گے یا ان کی خدمت کر سکیں گے. تو جناب 120 ڈیز جب کہا تو بھٹو صاحب نے، شہید نے اعتراض کیا کہ کانسٹیٹیوشن کوئی ویسے مذاق ہے یا ایک کتاب ہے چھوٹا کہ 2 مہینے 4 مہینے یا 2 سال میں بنے. اس کے لیے ٹائم دیں کہ مختلف پارٹیز کے مختلف پروگرامز بھی ہیں، مختلف خیالات ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا اور اس پر جمہوریت کے لیے ایک ایسی آئین بننی. کیونکہ اس سے پہلے میں وہ چھوڑ گیا کہ ایوب خان نے آئین بنایا، وہ صرف ایوب خان کے لیے تھا. اس سے پہلے کا جو تھے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میرے ایک عزیز سے، ان کو کہا گیا تھا، اے کے برائے صاحب، وہ اس زمانے میں کانسٹیٹیوشن کا مشہور لائر تھا، اس کو کہا گیا کہ 1962 میں کہ آپ بنائیں. 3 کانسٹیٹیوشن بنے، 3 مہینے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے. تو جناب ایسی حالات میں ہیں. شہید بھٹو نے کہا کہ یہ آئین کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے. یہ آئین جب سب ملیں گے، ہموار ہوگا عوام، تب وہ پائیدار کانسٹیٹیوشن بن سکتی ہے، نہیں تو نہیں بن سکتی. تو جناب اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے لیے اکٹھے ہوئے. شیخ مجیب الرحمان تب ریپرزینٹ کر رہے تھے ایسٹ پاکستان کو. انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا ادھر، کانسٹیٹیوشن بنانی ہے. اور اس کا دوسرا شرط پہلے ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی سیٹ ڈھاکہ میں ہوگی، کیونکہ میجارٹی میں بنگلہ دیش اب کہتے ہیں، اس وقت تھا ایسٹ پاکستان. اور دوسرا شرط یہ بھی رکھا کہ کیپٹل بھی وہاں ہوگی، کیبنٹ وغیرہ وہاں ملے گی. یہ 3-4 شرط جو قابل قبول نہیں تھے شہید بھٹو کو. اس پر کافی پھر انہوں نے الیکشن میں تو خیر حصہ لیا سب نے، لیکن انہوں نے الیکشن کے وقت ہی کہا تھا کہ میرے 6 پوائنٹ ہیں. مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ میرے 6 پوائنٹ ہیں، اور ان 6 پوائنٹ کو جو مانے گا تو میں ایگری کروں گا، نہیں تو میں اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھوں گا. اور اسمبلی میں بھی اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ سیٹ ڈھاکہ میں ہو، کیونکہ وہاں نہیں تو انٹرفیئرنس ہوگا اسلام آباد میں، میں ادھر نہیں آؤں گا. اگر کانسٹیٹیوشن بنانی ہے تو ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ میں بناؤ. پھر انہوں نے اور بہت سی باتیں کہیں 6 پوائنٹ پہ. شہید بھٹو نے کہا تھا 6 پوائنٹ کا مطلب پاکستان کو ڈسممبر کرنا، توڑنا. کسی صورت میں میں یہ نہیں مانوں گا کہ 6 پوائنٹ میں، پر جا کے ڈھاکہ میں اور جہاں ان کے لوگ ہوں گے، شور ہوگا، مجبور ہوں گے لوگ، تو اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گا. اب یہ اسٹیلمیٹ ہو گیا کہ شہید بھٹو نہیں جانا چاہتے تھے اور مجیب الرحمان یہاں نہیں آنا چاہتے. آخر ہمیں اپنی پارٹی کی مشہور وہ کنونشن ہوئی، پہلی کنونشن، اور وہ ہوئی کلفٹن میں. وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے.
تو جناب وہاں سب نے مل کے پہلے تو یہ کہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے آپ سے آپ کے جو سمجھتے ہیں کہ سینئر لوگ اور جو قانون جانتے ہیں وہ ان سے ملیں، ان کو کنونس کریں کہ ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں ملیں، اور اس کے بعد آپ اپنی ڈیلیگیشن وہ اپنی آؤٹ سائڈ دی اسمبلی پہلے کچھ پرنسپلز طے ہوں، اس کے بعد اسمبلی میں ملے، اور یہ بھی کہیں کہ اس وقت تک جو پارلیمنٹ کی سیٹ یا اسمبلی کی سیٹ تھی وہ اسلام آباد تھی، اس لیے یہ پہلی میٹنگ ادھر رکھیں۔ اگر وہاں ایک دن میں تو یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گی، ایک دن میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر ڈھاکہ میں ہو تو پھر اس کے بعد ہو سکتی ہے اسمبلی کے وہاں ملے۔ تو جناب اس پہ کافی گہما گہمی ہوئی، ایک ڈیلیگیشن شہید بھٹو نے اس کنونشن میں بنائی، اور ان کو کہا گیا کہ جا کے شیخ مجیب سے بات کریں۔ وہ گئے، مجیب الرحمان نے کہا کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں اور شہید بھٹو کے ایمبیسیڈر بھی ہیں، تو آپ ہماری بات سنیں۔ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں 6 پوائنٹ سے 1 انچ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، 6 پوائنٹ پہ بات ہوگی، اور شہید بھٹو اگر بات کرنا چاہتا ہے تو ادھر آئے میرے ساتھ آ کے بات۔ ان 6 پوائنٹس پہ ایشو یہی ہوں گے، 6 پوائنٹس پر سے آؤٹ سائڈ نہیں میں بات کروں گا۔ یعنی پھر شہید بھٹو اپنی ڈیلیگیشن لے گئے، یہ تیسری ڈیلیگیشن تھی، دوسری گئی وہ بھی واپس آئی، تیسری ڈیلیگیشن تھی۔ پہلے تو ملنا نہیں چاہتے تھے، آخر ملے تو بس وہ جو الفاظ تھے وہ تاریخی الفاظ ہیں، تھوڑا سا کتاب چھوٹا سا لکھا ہے میں نے، اس میں لکھا ہے، زندہ ہے وہ چھپے گی نہیں، جو اس میں مجیب الرحمان نے شہید بھٹو کو کہا، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور بہت امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں۔ تو جناب آخر وہ ملا، بھٹو صاحب کو کہا کہ دیکھو آپ جمہوریت چاہتے ہیں، آپ ملک چاہتے ہیں، ہم پہلے ہی یہاں طے کر چکے ہیں کہ اب ہمارا راستہ الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، کیونکہ کہاں ویسٹ پاکستان پھر انڈیا اور کہاں ایسٹ پاکستان، ملنا مشکل ہے آپ کا ہمارا، تو بہتر ہے ریکنسائل کریں اور ایگری کریں کہ ہم ایسی کانسٹیٹیوشن بنائیں کہ جب چاہیں ہم الگ ہوں، جب آپ چاہیں الگ ہوں۔ تو ایک پوائنٹ پہ بھی وہ تیار نہیں تھا، جب بھٹو صاحب نے کہا کرنسی، ڈیفینس، یہ تو کم از کم مل کے دونوں صوبے جو ہیں یا پاکستان ہے اس کی انٹیگریٹی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی خوشحالی ترقی کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، کرنسی تو ضرور ہم، اب کرنسی کس ملک، ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوبہ سندھ کی ایک کرنسی ہو اور بلوچستان کی دوسری ہو، پنجاب کی تیسری ہو، پھر تو صوبے بھی نہیں رہے، ملک ہو گئے نا، ملکوں کی کرنسیز ہوتی ہیں، صوبوں کی کرنسیز نہیں ہوتی۔ بہرحال کسی پوائنٹ پہ وہ نہیں آئے، اور بھٹو صاحب کے ہی وہاں ہوتے ہوئے وہاں رائٹس شروع ہو گئے، تو رائٹس کے سب کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ شہید بھٹو تو واپس آئے، لیکن وہاں پھر پاکستان 2 لخت ہوا اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ تو جناب اس کے بعد مایوسی تھی، آدھا ملک چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس مایوسی میں رو بھی رہا تھا، وہ فوٹو ہے کئی جگہ پر،
रोब को हैंड ओवर किया। तो उस वक्त शहीद भुट्टो न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। फिर ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबलियाँ पहले थी, उनके मेंबर थे, वो आए, लेकिन भुट्टो साहब पर ये प्रेशर था कि जल्द से जल्द जमहूरियत रेस्टोर करें, क्योंकि आपका पहला जो 4 असूल हैं उसमें जमहूरियत हमारी सियासत है। तो आप सियासत करेंगे तो जमहूरियत होगी, तो आप सियासत करेंगे, कैसे करेंगे? तो जनाब उन्होंने कहा अच्छा कुछ वक्त दे दें। इन द मीन टाइम उन्होंने जो वक्त वकला थे उनमें मैं भी एक आदमी था, शायद मैं अकेला हूँ, गवाह रहा हूँ न हूँ, लेकिन मेरे अल्फाज अहम हैं कि उन्होंने ये कहा चंद लोगों को जो वकील थे ख़ास तौर पे, उनको कहा कि जो हमारा मैनिफेस्टो है या प्रोग्राम है उसी के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, आवाम का राज होना चाहिए, और जब तक आप फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं तब तक एकदम जितना जल्दी हो सके दूसरी दुनिया के जो जमहूरी मुल्क हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्ट करें जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि एक दिन भी हो, क्योंकि वहाँ एक 2 साहिबान ने कहा कि आप तो डेमोक्रेट कहते हैं और यहाँ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के और स्पीकर भी हैं। मैं वक्त तो नहीं ले रहा हूँ, अगर नहीं तो मैं अब बैठ जाऊँ, मुझे टाइम दें, आधा घंटा कम से कम मैं और सर हम सब आपको सुनना ज़रूर चाहते हैं, पर थोड़ा जुमे की नमाज का भी है, पर आप बोलें, हम सब आपको सुनने के लिए तैयार हैं। जुमे की नमाज का वक्त है। जुमे की नमाज होनी है सर, अभी होने वाली है जुमे की नमाज। आपकी मर्जी, सब नमाज पढ़ते हैं। तो जब मैं अर्ज कर रहा था कि भुट्टो साहब पर प्रेशर था कि जमहूरियत रेस्टोर हो, उन्होंने इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाई 1972 में। दोस्तों को जो कहा वही प्रिंसिपल 73 में है, लेकिन थोड़ा सा उसमें था कि वक्त के लिए जो मार्शल लॉ है वो लिफ्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ जो मजबूरन, उन्होंने कहा कि हम मजबूरन हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और मुझे जो हैंड ओवर किया गया है वह चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के सवा और कोई आइन नहीं, कानून नहीं, उसके लिए मैं इधर बैठा हूँ। बहरहाल कुछ अर्से के बाद ये भी पॉइंट अहम है जो अर्ज कर रहा हूँ। कुछ अर्से के बाद फिर उस वक्त अपोजिशन लीडर थे मुफ्ती ये वली खान साहब, इतने बड़े जयद लीडर थे जनाब। अभी कहेंगे कंटिन्यू। सर कायम अली शाह साहब, आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इस रेजोल्यूशन को पुटअप करने के पास करने के लिए असम्बली के ऐवान के सामने रखें। सर जुमे की वजह से मैं समझ सकती हूँ कि सबके जज्बात और इस रेजोल्यूशन पे बात करना चाहेंगे, पर मैं नहीं समझती कि निसार खोड़ो साहब और कायम अली शाह साहब के बोलने के बाद हम बोलें और वो कोई इंटरेस्ट से सुनेगा भी। तो नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो आपके हुक्म पर नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता था। गला ख़राब है, ज़ुकाम है, बुखार है, ये तीनों चीज़ें हैं, फिर भी मैं बोल रहा था। माशाल्लाह, इस सब के बावजूद भी आप कमाल बोले। बेहतर ये है कि अब मेरी बात कोई पूरी तस्दीक नहीं, पूरी निसार साहब करेंगे इसको। सर बहुत शुक्रिया, आपकी नासाज तबीयत के बावजूद भी आप ज़बरदस्त आपने तारीख हमारे सामने रखी। नाउ आई पुट द रेजोल्यूशन टू द हाउस। दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन मे से आए and those who are against it may say no.
Ayes have it, and the resolution is passed unanimously. Now, the House is adjourned to meet again on Monday, the 1st December 2025, 3 p.m. Thank you. जी ही resolution है तमाम जो ही था जो पन्नो ही सब ताजा माल